اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حبیب ابن مظاہر کوئی عام شخصیت نہ تھے، وہ جنگ صفین جمل و نہروان میں امام علی کی فرنٹ لائن کے سپاہی تھے۔ اس فرنٹ لائن میں مسلم بن اسوجا الاسدی، مالک اشتر، عمار بن یاسر، مقداد، مسم تمار، مسلم ابن عقیل اور امام حسن حسین موجود رہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے قلب لشکر ابو الفضل العباس کے سپرد کیا اور دایاں حصہ زہیر ابن قین کے حوالے کیا۔ کسی نے سوال پوچھا کہ مولا لشکر کے بایاں حصہ کون سنبھالے گا، تو جواب دیا کہ میں نے خط بھیج دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر علیہ السلام تھے۔ جناب حبیب کا شمار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے خواص صحاب اخیار اور حملہ علوم و اسار میں ہوتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بھی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سلمان بن سرد خزائی کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، جس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ میں آئے اور لوگ بیعت کے لیے مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ عابس بن شبیب اور حبیب ابن مظاہر بھی اس میں شامل تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو آپ نے محمد بن حنفیہ اور اہل کوفہ کی طرف خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھا: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف سے، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام، اما بعد ہم کربلا پہنچ گئے اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری قرابت کے بارے میں جانتے ہو۔ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو جلدی ہمارے پاس پہنچ جاؤ۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ خط کس طرح حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو ملا، کیونکہ تمام راستے بند تھے۔ جس طرح بھی ممکن تھا یہ خط اس وقت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو ملا جب وہ عبید اللہ کی وجہ سے اپنے خاندان میں روح پوش تھے۔ جب قاصد جناب حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو وہ اپنے عیال کے ساتھ تھے۔ یہاں حبیب علیہ السلام کا اپنی زوجہ سے ایک تفصیلی مکالمہ ہوا۔ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے مسلم بن اسوجہ سے جا کر ملے اور ان سے کہا: اے مسلم، کیا تجھے معلوم ہے کہ ہمارے آقا حسین علیہ السلام سر زمین کربلا میں پہنچ گئے ہیں؟ چلو ان کی مدد کے لیے چلتے ہیں۔ مسلم بن اسوجہ بھی کوفہ سے نکلے اور تیار ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے اپنے غلام کو بلا کر گھوڑا اس کے حوالے کیا اور کہا: فلاں جگہ جانا، وہاں ہمارے آنے کا انتظار کرنا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام اجنبی راستوں سے ہوتے ہوئے غلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے غلام کو گھوڑے سے یہ کہتے سنا: اے گھوڑے، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں خود تیری پیٹھ پر سوار ہو کر حسین ابن علی علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ غلام کی باتیں سن کر حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کنیزوں کے بچے تو آپ علیہ السلام کے لیے غیرت کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے آزاد انسانوں پر جو آپ علیہ السلام کی مدد نہیں کرتے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے غلام کو راہ خدا میں آزاد کرتے ہوئے کہا: تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ غلام حبیب ابن مظاہر کے پاؤں میں گر کر کہنے لگا: اے میرے سردار، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ تاکہ میں بھی حسین ابن علی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کروں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے غلام کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے استقبال کیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام حسین علیہ السلام کی اجازت سے اپنے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے پاس گئے تھے تاکہ مزید لوگ نصرت کے لیے کربلا لا سکیں۔ تقریباً 17 لوگ ان کے ساتھ کربلا پہنچے تھے،
لیکن عمر ابن سعد نے انہیں لشکر میں شامل نہ ہونے دیا اور یہ واپس کوفہ چلے گئے۔ حبیب ابن مظاہر پر 2 سلام ایسے بھیجے گئے جن کا خصوصیت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایک سلام وہ جو سیدہ ام المصائب سلام اللہ علیہا نے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے کربلا پہنچنے پر بی بی فضہ کے ذریعے بھجوایا۔ یہ وہ سلام تھا جسے سن کر حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام روتے ہوئے زمین کربلا پر بیٹھ گئے تھے اور ریت اپنے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، اے بنت علی علیہ السلام اور مجھے سلام۔ اور ایک سلام وہ جو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر کہہ کر بھیجا۔ پھر ایک سلام وہ بھی تھا جو علیکہ میں نے سلام کہہ کر حبیب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر اس وقت بھیجا جب آپ گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست کو دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے سرہانے بیٹھ کر کچھ ایسے الفاظ میں اسے یاد کیا تھا کہ تم سے خدا راضی ہو اے حبیب، تم ایک رات میں مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب روز عاشوراء نماز کی مہلت طلب کی گئی، نماز ختم ہونے کے بعد حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، اب میں آپ کے جد کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ علیہ السلام کا کوئی پیغام ہے تو بتائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے جد امجد اور والد گرامی کی نشانی ہو اور بوڑھے ہو چکے ہو، میں تمہیں کس طرح میدان میں جانے دوں؟ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے روتے ہوئے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے جد کے سامنے میرا چہرہ نورانی ہو، آپ کے والد بزرگوار اور بھائی مجھے آپ کی مددگاروں میں سے شمار کرے۔ ابن اسیر نے کامل میں اور صاحب ناسخ نے لکھا ہے، حسین بن نمیر ملعون نے میدان میں جا کر رجز پڑھا اور حبیب ابن مظاہر کو جنگ کے لیے بلایا۔ حبیب ابن مظاہر امام علیہ السلام کو الوداع کر کے لشکر کفار پر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے حسین بن نمیر کو ایک ضرب ماری جس سے اس کی ناک جڑ سے کٹ گئی۔ حسین اس ضرب سے گرا لیکن اس کے ساتھی فوراً اسے اٹھا کر لے گئے۔ روز عاشوراء حملوں کے دوران حبیب بن مظاہر رجز کچھ یوں تھا، میں حبیب ہوں، میرے والد مظہر ہیں، میدان کارزار کا شہسوار ہوں، جنگ کی بڑکتی ہوئی آگ ہوں، تمہیں عددی برتری حاصل ہے لیکن ہم راہ حق میں تم سے زیادہ وفادار اور زیادہ صابر ہیں، ہم اظہر اور اعلیٰ حجت ہیں اور در حقیقت ہم تم سے زیادہ پرہیزگار اور زیادہ مقبول ہیں۔ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ آپ نے پیاس کی شدت اور بڑھاپے کے باوجود 62 اور بعض روایت میں 65 اشقیاء کو واصل جہنم کیا۔ آپ پر اچانک بدیل بن سریم تمیمی نے نیزہ مارا جس سے آپ زین سے زمین پر گر گئے، لیکن حسین بن نمیر اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ کی طرف دوڑا اور آپ کے سر پر بے تحاشا ضربت ماری۔ اتنے میں فوراً تمیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ حسین بن نمیر نے تمیمی سے سر لے کر اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لشکر میں چکر لگایا۔ اس سے وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کا اصل قاتل میں ہوں، اللہ تم پر لعنت کرے حسین بن نمیر۔ اور پھر دوبارہ سر تمیمی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ عبید اللہ کے پاس لے جاؤ، اپنا انعام وصول کرو۔ حبیب شہیدان کربلا کے سر کوفہ لے جائے گے۔ تم حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر پہچان کر اپنی والدہ کو خبر دی۔ یہ خبر سن کر حبیب کی زوجہ نے اپنا رخ مدینے کی طرف کر کے السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سلام ہو جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام پر، سلام ہو صحابہ رسول علیہ السلام پر، سلام ہو وفادار صحابہ پر،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.